الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلی چند مجالس میں ہم باطنی امراض پہ گفتگو کر رہے تھے، اور باطنی امراض میں بھی جو سب سے بڑا مرض ہے اور وہ مرض ہے تکبر کا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ مشائخ کے نزدیک جو شخص شیخ کی صحبت میں ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، معمولات ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اصل رزلٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے باطنی امراض دور ہو جاتے ہیں، اس کے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ دل کی وہ بیماریاں، یہ وہ دل کی بیماریاں نہیں جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ دل کی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر چھپے ہوئے گناہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دل کے امراض جو ہیں یہ وہ والے نہیں کہ دل کے امراض کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ دل کے امراض ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، کہ بنی آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا سنورتا ہے پورا جسم سنورتا ہے، اذا فسدت فسد القلب اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ لوتھڑا بگڑتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ دل سنورتا ہے پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے یہ حدیث سنی کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر جو ہے یہ دلوں کی شفا۔ تو اس نے رابطہ کر کے یہ کہا کہ جس دل میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر کیونکہ حضرت نے حدیث سنائی ہے کہ دل کی شفا اللہ کی یاد ہے، تو میں تو ذکر مراقبہ خوب کرتا ہوں، تو اب مجھے ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ جو ذکر کرنا ہے اس کا تعلق ہارٹ اٹیک کے ساتھ نہیں، بلکہ ذکر انسان کے باطن کی بیماریاں دور کرتا ہے۔ تو ظاہری دل پہ شاید ذکر کا اثر نہ ہو، گو کہ ظاہری دل کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے کہ ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، تو ظاہری دل کے اوپر بھی اس کا اثر ہے، مگر اصل اثر ذکر اذکار کا، مشائخ کی صحبت کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کی جو بیماریاں ہیں، باطنی دل کی بیماریاں، ان پہ یہ اثر کرتا ہے۔ تو پچھلے چند دنوں سے باطنی امراض میں سے ایک مرض تکبر کے اوپر گفتگو ہوئی۔ باطنی امراض میں سے ایک اور بڑا مرض
اور وہ مرض بھی ایسا جو اچھوں کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ ہے ریا، دکھلاوا، کہ انسان نیک اعمال تو کرے مگر اس کا دل چاہتا ہے میرے نیک اعمال کو لوگ دیکھیں اور میری تعریفیں کریں، میرے ان نیک اعمالوں کو دیکھ کر لوگ مجھے بڑا سمجھیں، بزرگ سمجھیں، میرے نیک اعمال کو دیکھ کر لوگ مجھے اللہ والا سمجھیں اور میری خوب عزت کریں۔ اب یہ عمل ایسا ریا کہ کئی مرتبہ اچھے نیک کام کرنے والے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ریا ہے یہ اتنی چھپی ہوئی باطنی مرض ہے، یہ اتنا چھپا ہوا باطنی مرض کہ جیسے کالی رات ہوتی ہے، اس میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی نظر نہیں آتی، کئی مرتبہ انسان کو اپنے اندر یہ ریا کا مرض نظر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تک ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں گیا، ریا کی باریکیوں سے واقف ہی نہ ہو سکا۔ تو خالص دین آ جانا، نیت کا بالکل صحیح ہو جانا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کو اپنی نیت کا استحضار رہتا ہے۔ اور نیت کا استحضار رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر عمل میں ان کے اندر یہ ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیت کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اخلاص موجود ہے، تو وہ کام کرتے ہیں، اور اگر اخلاص موجود نہیں تو اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جی اگر اخلاص نہیں ہے تو اجر کوئی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا اجر تو نیتوں پر۔ تو جیسے جیسے دل کی صفائی ہوتی جائے گی، اپنی نیت کا استحضار بڑھتا چلا جائے گا۔ عام بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جی ہر نیکی کا کام مجھے کر لینا چاہیے، عام نیک بندہ۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر نیکی کا کام نہیں کرتے، یہ عجیب بات ہے۔ بلکہ ہر نیکی کے کام سے پہلے ان کے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے جو جاگ اٹھتا ہے، اور وہ آٹومیٹک سسٹم کیا ہے؟ وہ نیت کا سسٹم ہے کہ کیا میرا دل باطنی طور پہ ریڈی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، کیا میں واقعتاً اللہ ہی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اندر سے جب آواز آتی ہے کہ ہاں اس عمل کے اندر کوئی اور غرض ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ والے جو ہے وہ اس کام میں ہاتھ بڑھاتے، اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ اور اس کی مشہور مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کے اندر آپ گتھم گتھا ہوئے ہیں کافر کے ساتھ، وہ آپ پہ وار کر رہے ہیں، آپ اس پہ وار کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور تلوار اس کے سینے میں ڈالنے والے ہیں،
اور اس وقت اس بدبخت نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا، تو آپ نے اس کو نہتہ تو کر لیا تھا، بس اب اس کو قتل ہی کرنا تھا، مگر آپ نے اس کو قتل ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، قتل نہیں کرنا؟ اللہ اکبر، کافر پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب قتل نہیں کر۔ اس نے کہا کیوں نہیں کرنا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرنا کہ پہلے واقعتاً تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب جو تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس قتل کرنے میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو رہا تھا، اس لیے تجھے قتل کرنے کا مجھے اجر نہیں ملنا۔ اللہ اکبر، این جنگ کے دوران جہاں تلواریں چل رہی ہیں، یہ نیت کا سسٹم کیسا ریڈی ہے، اور جس کو باطنی صفائی موجود نہیں، نیک کام بھی کر رہا ہوگا اور اس کی ریاض ظاہر بھی ہو رہی ہوگی، وہ چاہے گا کہ اچھا جی میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، اب میرا فوٹو لیا جائے اور واٹس ایپ کے گروپس پہ پھیلا دیا جائے، سب کو پتا چلے کہ جی میں نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا۔ تو جیسے جیسے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، انسان کی نیت کو اس کو استحضار ہو جاتا ہے، اس کو 100% پتا چل جاتا ہے کہ میری نیت زندہ ہے، یہ میری نیت جو ہے وہ غلط ہے۔ چنانچہ امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے علاقے میں جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں خبر آئی کہ بادشاہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے۔ اب مسلمانوں کا بادشاہ شراب پیتا ہے، اللہ والوں کو بڑی ناراضگی ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ خبر آئی کہ جی بادشاہ نے باہر سے 100 مٹکے شراب کے منگوائے ہیں۔ اللہ والے دینی غیرت آئی کہ یہ کیا، مسلمانوں کا بادشاہ شراب بھی پیتا ہے اور اتنا ظاہری کہ 100 مٹکے منگوائے، اور 100 مٹکے ایسے سامنے پڑے ہوئے۔ بہت ہی آپ کو دینی غیرت آئی تو چلے گئے بادشاہ کے محل کے پاس، اور محل کے باہر یہ 100 مٹکے شراب سے بھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ڈنڈا لیا اور ایک ایک کر کے مٹکا توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت بادشاہ کے یہ مٹکے ہیں، اور بادشاہ جو ہے پھر نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کسی چیز کا خیال نہ کیا اور مٹکے توڑنے شروع۔ لوگ اش اش کر رہے ہیں کہ کتنے با ہمت بزرگ ہیں، بادشاہ کے شراب کے مٹکے اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اور آپ اپنے دینی جذبے میں آپ نے سارے مٹکے توڑ دیے۔ 99 مٹکے توڑے، 100 پڑے ہوئے تھے، 99 مٹکے توڑ دیے، پھر آپ نے ڈنڈا سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب حضرت ہی کے مریدوں میں سے کسی نے کہا کہ ذرا 99 جو توڑ دیے ہیں ایک ہی تو رہ گئے، یہ بھی توڑ ہی دیں۔ اب حضرت نے فرمایا نہیں، یہ نہیں توڑنا ہے۔ اس نے پوچھا حضرت یہ کیوں نہیں توڑنا؟ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک توڑ رہا تھا خالصتاً اللہ کے لیے توڑ رہا تھا، دل میں یہی جذبہ تھا کہ جی مسلمان ملک ہے، مسلمان بادشاہ ہے، یہ اس طرح سے شراب پیے گا تو پوری عوام کو بھی شراب پینے کی ترغیب ملے گی،
مگر یہ جو 100واں مٹکا توڑنے والا تھا، اس وقت دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ تعریف کریں گے کہ جی اس نے 100 کے 100 مٹکے توڑ دیے۔ جب یہ خیال دل میں گزرا تو اپنی نیت میں شک لگا، اس لیے اب یہ ڈنڈا سائڈ پہ رکھ۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو باطن کی صفائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کو اپنی نیت کا استحضار رہتا ہے۔ نیک عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اندر آٹومیٹک ایک سسٹم چل اٹھتا ہے نیت کو چیک کرنے والا کہ عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ، بڑے محدث بھی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ نیت کے اوپر نظر رکھا کرو کہ یہ نیت عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان عمل شروع کرتے وقت تو نیت صحیح ہوتی ہے، عمل کے دوران نیت خراب ہو جاتی ہے، عمل کے بعد میں نیت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے اتنے بڑے بڑے نیک کام کیے اور پھر آنسو بہاتے تھے، اسی لیے آنسو بہاتے تھے کہ کہیں نیت غلط نہ ہو، کہ عمل بھی اتنا بڑا کیا اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہوئی۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عبادت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے تو شرک کیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی اتنے بڑے بڑے اعمال اور نیت صحیح نہیں تھی، اعمال کا اجر تو درکنار، شرک کا گناہ ساتھ لیے پھر رہے تھے۔ اس لیے باطنی بیماریوں میں بڑی باطنی بیماری یہ ریا کی بیماری۔ تو پچھلے دنوں تکبر کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی، اگلے چند دنوں میں اس ریا کی نشانی جو ہے یہ بیان کی جائے گی کہ انسان کے اندر ریا ہوتی ہے تو اس کی نشانی، پکی نشانی کیا ہے، اور اخلاص والے بندے کی نشانی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے اور ریا والی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ جو نوجوان